آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا ملک۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل درست سمت میں جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل لگتا ایسا ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور پھر جب گورنمنٹ ملٹری آپریشن جب گورنمنٹ جو ہے، یا پھر کہہ لیجیے کہ جب یہ ریزلٹ کرے گا ملٹری آپریشن، تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک بیک لیش ہوگا اور نتائج جو ہیں وہ انتہائی نیگیٹو ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فارن ٹروپس افغانستان سے اس سال کے اختتام تک آلموسٹ وڈرا کر جائیں گے۔ وڈرا تو کر جائیں گے، لیکن جو فارن انفلوئنس ہے، جو امریکی انفلوئنس ہے افغانستان پہ، وہ اتنی جلد ختم نہیں ہوگا، جو کافی حد تک اپسیٹ کر سکتا ہے طالبان کو افغانستان میں۔ اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ تحریک طالبان پاکستان انفلوئنس میں کام کرتے ہیں افغانی طالبان کے۔ تو یہ مسئلہ کیا صرف یہیں تک محدود ہے، یا پھر اس سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیا ہم صرف شارٹ ٹرم بیسس پر اس پورے مسئلے سے ڈیل کر رہے ہیں، یا پھر if you look at the larger picture اس پورے مسئلے پہ اس لحاظ سے کام کرنا پڑے گا؟ یعنی کہ جب فارن ٹروپس ودرا کریں گے افغانستان سے، اب تک جو ہوا ہے، یعنی جس طرح سے مذاکراتی عمل شروع ہو گئے فائنلی، اور پھر وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ درست سمت میں جا رہے ہیں مذاکرات، تو کیا واقعی یہ درست سمت میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ آج ہم دو اہم پارٹیز یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لینے والے ہیں، اور اسی ڈسکشن کے لیے آج اب کیا ہوگا میں میرے ساتھ موجود رہیں گے فواد چودھری صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی اور اندلیب عباس فرام پاکستان تحریک انصاف۔ جی ویلکم ٹو دی شو۔ فواد چودھری صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ آپ دونوں پارٹی کی خیر آئیڈیالوجیز انتہائی مختلف ہیں، بٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو لبرلز کہلائے جاتے ہیں پاکستان کے، پھر ان کا یا پھر آپ کی پارٹی کا بھی یہ ماننا ہے کہ آپریشن ملٹری آپریشن جو تھا وہ واحد سلیوشن تھا۔ خیر، لیکن آپ مجھے بتائیے، جس طرح وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ درست سمت میں جا رہے مذاکرات، کیا درست سمت میں جا رہے ہیں واقعی؟ پہلی بات تو میں آپ کی اس بات کی تردید کر دوں کہ پیپلز پارٹی بالکل نہیں سمجھتی کہ ملٹری آپریشن واحد حل ہے۔ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور جو تیسرا ہے ڈیولپمنٹ، یہ ہمارا بنیادی فلسفہ ہے۔ عمران خان صاحب کی آپ نے جو بات کی کہ ڈائیلاگ ناکام ہونے جا رہے ہیں، میں ان سے بالکل متفق ہوں، لیکن ریزنز میری بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے، ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں، مذاکرات ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہلے پہچانیں، پھر ان کے ساتھ اپنی شرائط واضح کریں، اور پھر ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ اگر ڈائیلاگ نہیں آتے تو پھر ہم آپریشن کریں۔ شرائط تو واضح ہیں ویسے بھی۔ شرائط ان کی دو ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ شریعت نافذ کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جس کو اندلیب یعنی کہ پارٹی کہتی ہے امریکی جنگ سے نکل جائے۔ اس کا مطلب براہ راست کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرضئی حکومت کے خلاف طالبان کے جہاد کو سپورٹ کریں، اور 80 ملک جو دنیا کے ہیں ان سے ہم جنگ لڑ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اس شریعت کی ڈیفینیشن کو، جس کو وہ شریعت مانتے ہیں، جس کو میں شریعت نہیں سمجھتا، جس کو میں تکفیر کر رہا سمجھتا ہوں، تکفیری شریعت سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بحیثیت مسلمان تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو فالو کروں گا جو ہیومینٹی کے اوپر بنیاد رکھتی ہے، جو معافی کے اوپر بنیاد رکھتی ہے۔ لیکن وہ جو ایبڈکشن کر رہے ہیں، جو یہاں پہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، وہ اس کو شریعت کا نام دے رہے ہیں، جو ہم نہیں مان سکتے۔ استدلال ہمارا یہ ہے، جو فرق ہمارا طریق انصاف سے بنیادی یہ ہے، ہم آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ جو نیریٹو سیٹ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ریزنز ہیں لڑائی کرنے کی، اس کے نتیجے میں آپ اپنے دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے، آپ اپنے دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرونز کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اپنے دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستان میں بچوں کو مار رہے ہیں، جو عورتوں کو یہاں پر شہید کر رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پیریڈ۔ اب ان سے نپٹنا چاہیے۔ اب مذاکرات کب کرتی ہے ریاست، اور جو ٹیررسٹ گروپ ہے اس کو برابر آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ ریاست کو باہر حال آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا، اس پر عمل کرانا ہے، دیٹ از لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ۔ جو ریاست کے ساتھ لوائل نہیں ہے وہ ریاست کے دشمن ہے، اور ہمیں پہلے آپریشن کرنا چاہیے، ان کی کمر توڑنی چاہیے، اور پھر اس میں سے جو گروپس آئیں گے ان کے ساتھ آپ مذاکرات بھی کر لیجئے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی ڈیمانڈز کے اوپر ریاست اور وہ آپس میں برابر میں بیٹھ جائیں، اور وہ اپنا نیریٹو
نیریٹو دیں کہ جی یہ شریعت ہے ہماری جو امپوز کریں. انہی مذاکرات کا جو نقصان ہوگا, جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, ریاست کو اور دہشت گردوں کو آپ نے برابر بٹھا دیا ہے. اب وہ اپنی شرائط پیش کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شورش زدہ علاقوں میں ہم ان کو پاپولیشن اور ٹیریٹری ان کے حوالے کر دیں. کیا ریاست پاکستان یہ بات مان سکتی ہے؟ ہم نہیں مان سکتے, کیونکہ اگر آپ وہاں کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر ہر جگہ کے اوپر فوج رکھنا, پولیس رکھنا, یہ ریاست کا اختیار ہے. یہ کسی بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, فضل اللہ بلا 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 ان میں سے کسی کا یہ اختیار نہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ کہاں پر فوج ہوگی اور کہاں پر فوج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو کلیئر کٹ آپ کا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اندلیب صاحبہ میں آپ کی طرف یہ موقف لے کر آؤں گی پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بالکل ہی مختلف موقف ہے. پہلے تحریک انصاف کہتی رہی کہ مذاکرات کریں, پھر تحریک طالبان پاکستان اپنی کمیٹی جو وہ تشکیل کر رہے تھے اس میں عمران خان صاحب کا نام ریکمنڈ ہوا. اس پہ پی ٹی آئی نے ڈیسیشن لیا کہ عمران خان صاحب ان کی کمیٹی میں نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کمیٹی جو حکومت کی جانب سے تشکیل کی گئی ہے, اس کمیٹی کو میں خود ہیڈ کرتا اگر میں پرائم منسٹر ہوتا. اب یہ تمام باتیں یعنی پہلے مذاکرات کریں پھر کمیٹی میں وہ شامل نہیں ہوئی, بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اس لیے آج میں اس کو نہیں چھیڑوں گی. لیکن ناؤ گوئنگ فارورڈ, آپ اب جو عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ہم سن رہے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہوتا ہوا نہیں نظر آ سکتا, تھوڑی کنفیوژن نہیں نظر آ رہی آپ کو لگ رہا ہے؟ اس میں میں دو کامنٹس کروں گی. ایک تو چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا موقف خود بتا دیا, تو آئیڈیالوجیز میں ڈیفینیٹلی فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرا سوال ان سے ہمیشہ ہوتا ہے, مجھے کبھی جواب نہیں ملتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلے جنگ کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو بچہ ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے. تو انہوں نے اپنے 5 سال گزارے, اس 5 سال میں ایک اے پی سی کی. اس اے پی سی میں انہوں نے خود کہا کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے کیونکہ آپریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے. نہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ میرا یہ ابھی آپ نے اگر یہ ریپیٹ کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا. انہوں نے کہا جی پہلے آپریشن ہونے چاہیے, جو بچ جائیں پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے. تو آپس میں ان کی اسٹیٹمنٹ سے ملتی. رضا ربانی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ان کی بھی آپس میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی, کیونکہ انہوں نے 5 سال ان کی حکومت تھی. ان کو چاہیے تو آپریشن کرنا چاہتے تھے آپریشن کریں, ان کو چاہیے تھا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں ڈائلاگ کریں. انہوں نے اے پی سی بھی بلائی, 3 اے پی سیز آئی. پی 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 نے اے پی سی کرائی ڈائلاگ کا, جے یو آئی نے اے پی سی کرائی ڈائلاگ کا, پی ایم ایل این نے اے پی سی کرائی ڈائلاگ کا. لیٹسٹ اے پی سی میں ملٹری بیٹھی, خورشید شاہ صاحب بیٹھے, سارے بیٹھے, سب نے سائن کیا. اب یہ اسٹیٹمنٹ کچھ اور دے رہے ہیں. تو پہلے تو ان کی اپنی آئیڈیالوجی کلیئر نہیں ہے. سیکنڈ جو پارٹ آپ نے مجھے پوچھا کہ جی اب عمران خان صاحب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, میری اور میری پارٹی کی ایک بڑی کلیئر اس میں سٹینڈ ہے کہ ڈائلاگ اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈائلاگ یہ نہیں ہوتا کہ میں بیٹھی ہوں اور اسمبلی ساری پورا نیشن ویٹ کر رہا ہے کہ جی ڈائلاگ مینز اور آپریشن مینز آپ نے پاکستان کی اگلے 20 سال کی قسمت کا فیصلہ کرنا, 20 کروڑ عوام کی. آپ آئیں اور آپ کہیں گے جی ہم نے 4 بندے چوز کر لیے, چلو جی ایک آ جائے, چلو ہنا نہیں اویلیبل تو چلو یوسف زئی کو لے لیں. اچھا ایک آئے, ایک ہی. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں تو خیر اتنی اپنے آپ کو اسکالر نہیں مانتی, لیکن جب آپ اتنی کمیٹیز بناتے ہیں, سب سے پہلے آپ کمیٹی کے ٹی او آرز بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, اس کمیٹی میں کیا ہونا چاہیے, اس کا ڈیلیوریبلز کیا ہے, اس کی ٹائم لائنز کیا ہے, اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی, اس کی ایویلویشن کیسے ہوگی. میں 9 مہینے سے ہر ٹاک شو میں جا کے کہہ رہی ہوں کہ چاہے آپ ڈائلاگ کریں, چاہے آپ چلے ملٹری آپریشنز بھی کریں, آپ کے پاس ایک ایکشن پلان ٹی او آرز اس کے ہونے چاہیے. اس کے بغیر کیا ہوگا, 9 مہینے کیا 9 سال گزر جائیں گے, جیسے پہلے گزر گئے 9 سال, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے عوام کو کوئی آپ نے روڈ میپ نہیں دیا. میری ابھی بھی اس پہ یہی اعتراض ہے کہ یہ اٹ از اے ویری ہیپ ہیزرڈ. اچھا آج کیا پتا چلا ہے جی, ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے وہ ادھر چلے. کس سے بات کر رہے ہیں, کون ہے وہ, یہ کون ہے, ان کی کیا کمپیٹنس ہے, ان کو کیا ڈیڈ لائنز دی گئی, یہ ہفتے میں کچھ ہو جائے گا. ہفتے میں کیا ہوگا, ہفتے میں پہلا سٹیپ کیا ہے, پہلا سٹیپ ہے کہ جی شرائط رکھنی ہے, یا پہلا سٹیپ ہے کہ جی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو خیر مقدم کرنا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی کنفیوژن ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, تو جب ایک موقع عمران خان صاحب کو ملا کہ آپ آئیں اس ٹیم کا حصہ بنے تو وہ بنتے تاکہ ساری کنفیوژن دور ہو جاتی, کیونکہ اب وہ پرائم منسٹر تو ہے نہیں, اٹس اے فیکٹ, تو پبلک نے مینڈیٹ دیا نا, وہ نہیں بنے. تو کس نے فیصلہ کیا, پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا نا, اور پرائم منسٹر نے کیا کہا, میں خود اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا.
ٹھیک ہے نا, پرائم منسٹر نے یہ کمٹمنٹ کی ہم سب کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ویئر از دا پرائم منسٹر, ویئر از ہز ٹیم, سوائے یہ کہ عرفان صدیقی کو میڈیا کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور عرفان صدیقی کہتے ہیں جی بڑی پیش رفت ہوئی, وہ بھی کہتے ہیں جی بڑی پیش رفت ہوئی, وہ کہتے ہیں جی دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل اے پولیٹیکل ڈائلیما, دس از جسٹ اسٹیٹمنٹس گوئنگ آن. اور میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہی ہوں, ہم تو کہتے ہیں ملٹری آپریشن کریں تب بھی آبویسلی قوم کے ساتھ ہم ہوں گے, لیکن اس کا بھی میری پھر وہی ڈیمانڈ ہے, ملٹری آپریشنز آپ نے کیسے سٹارٹ کرنی ہے, کہاں کہاں کرنی ہے, آئی ڈی پیز کا آپ کیا کریں گے, جو آلریڈی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, جو پہلے سے بھی کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا, اگر بیک لیش ہوا ان کا کیا ہوگا. ہم بیک لیش تو ہوگا, یہ تو ایک معنی کی بات ہے, اور ہمیشہ جب بھی ہوئے ہیں ملٹری آپریشن مجھے آپ کے پاس آ کے یا میں اپنا چینل سوئچ کرتی ہوں کہ یہ جی آج نیوز ون آ گیا, آج فلانا چینل آ گیا, وہاں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میری پارٹی سیکنڈ لارجسٹ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور میری پارٹی یہ ڈیمانڈ کری, ہماری 5 ڈیمانڈز ہیں آپ کو پتا ہے نا, اور ہم نے 10 دن سے دی ہیں. سب سے پہلے ہم نے کہا جی آئین کے اندر ہو, سیکنڈ ہم نے کہا اس کی ٹائم لائنز ہو, تھرڈ ہم نے کہا سیز فائر ہونی چاہیے. اور خان صاحب کا بیان آپ نے پرسوں پڑھ لیا ہوگا, انہوں نے کہا جو طالبان کی ڈیفینیشن ہے آف شریعت, آئی ڈو ناٹ اگری ود اٹ, انہوں نے صاف کہا. اب اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کس نے کیا کہا ہے, بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی احمد معاویہ نے کیے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی پتہ نہیں مرد, سمجھ نہیں آتا, مذاکرات چل رہے ہیں پھر پشاور پہ بھی اٹیک ہو جاتا ہے, شیعہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, آئی ایس آئی, ایم آئی, آرمی, گورنمنٹ, یہ سارے, وائی آرنٹ وی پارٹ آف دیٹ کمیٹی. اس کمیٹی میں ان لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا گیا, اور اگر بٹھایا گیا بیک ڈور سے تو کم از کم کوئی انفارمیشن تو ہونی چاہیے. اب آپ ایک جرنلسٹ کو اٹھ کے چلے 2-3 بندوں کو اور اٹھ کے آپ کہہ دیں, اور انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا دیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, آج صبح فون آیا تھا اور اس فون پہ ہم نے کہا کہ ہم سوچیں گے. اس کے بعد ایک بندہ ناراض ہو گیا, اس کو واپس بنا لائے وداؤٹ. مجھے یہ بتائیں, آپ یہاں بیٹھی ہیں زنین کر, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایک جاب ڈسکرپشن نہیں, لیکن شاید طالبان کے لیے بہت بڑی بات ہو, ایون آپ بھی ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کری, یہ شاید طالبان کے لیے بہت بڑی بات ہو, کیونکہ ان کا جو اسلامک گورننس کا موڈ ہے, جو طریقہ کار ہے, ان کے مطابق جو شریعہ ہے, جو میں آج کر رہی ہوں, جو آج میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھی ہوئی اور پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہوں, کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایز اے فیمیل ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کوئی غلط بات نہیں, لیکن شاید جو ان کا شریعہ اس کے مطابق اگر وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو پھر آپ اور میں یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. ہم نے سب سے پہلے دونوں فحاشی کی اس میں آ جائیں گے. جی بالکل ہے نا, آپ کو میں نے بتا دیا, پرسوں بیان دیا ہے, جو ان کی ڈیفینیشن ہے, there is only one definition. آئین 1973 کے آئین کی جو ڈیفینیشن ہے, جو اس کو نہیں مانتا he is out. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا دلیپ نے بڑی چیزیں زبردست واضح کر دیں. یہی تو مطالبات تھے ہمارے کہ بھئی آپ ایجنڈے کے بغیر بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 27 دسمبر کو سپیچ کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا 3 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات کہ ہمارا سیز فائر کرو, ہتھیار ڈال دو, ہمارے آئین کو مانو, اور میثاق مدینہ کے مطابق جو منورٹیز کے رائٹس کو تسلیم کیا تھا اسلام نے, اس کے مطابق ہمارے ہاں منورٹیز کو رائٹس کو مانو, تو پھر ہم تم سے مذاکرات کر سکتے ہیں. آج اندلیب نے بھی جو 5 میں اپنا پوائنٹ ایجنڈا دیا, آلموسٹ یہ ٹھیک ہے اور بالکل صحیح, ہم اس کو ایگری کرتے ہیں. مسئلہ کیا آتا ہے, جو اندلیب نے آگے کہا کہ ان کی پارٹی میں کوئی بندہ کیا بات کرے, کوئی بکا کیا, ان کی پارٹی میں آپ شاہ فرمان صاحب کو سنیں گی, ان کا ایک اپنا نیریٹو ہوتا ہے. ہمارا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی کیا لائن ہے اور کیا چل رہی ہے. جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی حکومت میں کیا کیا, ساؤتھ وزیرستان کو کس نے پاکستان کی ٹیریٹری میں واپس لائے, سوات کو کون واپس لایا, بنیر کو کون واپس لایا, شانگلہ کو کون واپس لایا. جو سوات کے بعد جو کنسنسس ٹوٹا ہمارے ملک میں, اس کی 2 پارٹیز ذمہ دار تھیں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی نے جو کنسنسس بنایا تھا اس کو رائٹ ونگرز نے توڑ دیا, اور اس کے بعد اگر ہم اکیلے چلے جاتے آپریشن کرنے اور عمران خان اور نواز شریف لوگوں کو لے کے سڑکوں پر ہوتے, تو ظاہر ہے کہ ہماری آرمی کا سخت نقصان ہو جانا, تو لہٰذا ہم نے بیک آف کر لیا. ابھی بھی جو ہم نے مذاکرات کی آفر بار بار کر رہے ہیں, سبجیکٹ ٹو ریزرویشن کی, ہم نے اے پی سی میں بھی ہم نے یہ کہا, کل خورشید شاہ صاحب نے بھی وہاں پہ یہی تقریر کی, آصف زرداری صاحب نے بیان دیا
کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ملک میں کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر کنسنسس چاہیے. ہم اپوزیشن میں ہوں حکومت میں ہوں, ہماری یہ ذمہ داری ہے حکومت کو اور آرمی کو سپورٹ کریں آن دا ٹیررزم, اور یہی باقی پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود اندلیب میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپوزیشن ہیں, ہم اپوزیشن ہیں, ہم ملٹری اسٹریٹجی میں نہیں گھس سکتے. ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت ہو نہیں آپ کیا ملٹری. ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پولیو کے قطروں کی مہم چلا رہے ہیں پشاور میں, پورے پشاور میں کرفیو لگا ہوا ہے آج, اور بچوں کو قطرے پلانے کے لیے ڈبل سواری پہ پابندی لگانی پڑی ہے. ملالہ کی بک وہاں لانچ نہیں ہو سکی. یہ کے پی کے حالات ہیں. ہمیں اس سے حالات یہ ہے کہ جس مرضی کو چاہیں جا کے گولی مار دیں, جس مرضی کو چاہیں جا کے ایبڈکٹ کر لیں. ملالہ یوسفزئی جو اور سب سے زیادہ کیونکہ وہ بچی اسکول جا رہی تھی, اندلیب کی عمران خان کی اوپینین اس کے اوپر بڑی واضح ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ آج فیس بک ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں, سب سے گندے کمنٹس جو ملالہ یوسفزئی کے خلاف ہوں گے, جو آپ کے ہیومن رائٹ عورتوں کے خلاف ہوں گے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہوں گے, وہ پی ٹی آئی کے یوتھ جو ہے وہ اس کو دے رہی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از سم تھنگ روٹن ان پی ٹی آئی دیٹ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. لیکن اندلیب کا ایک یہ بھی ویو تھا کہ آپ کی پارٹی میں بھی بہت سے اختلافات ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا نا, ہماری بنیاد میں اختلاف نہیں ہے, ان کی بنیاد میں اختلاف ہے. جو بنیادی اسٹریٹجی ہے میری پارٹی کا موقف یہ کم از کم ہماری پرسپشن ہے نا. اچھا دوسری امپورٹنٹ بات دیکھیں, ہمیں بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان میں دو بنیادی باتیں چاہیے. ایک تو ہمیں ریاست کی رٹ بحال کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی بندہ جو 4 بندوقیں اکٹھی کر لے وہ عورتوں کو بتائے کہ آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں, آپ نے داڑھی رکھنی ہے, یہ وہ تو کہتے ہیں طالبان کی تو فلسفی آئیڈیالوجی اور ان کا شریعہ تو ہے یہی. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں اوپینین رکھنا, کوئی بھی بندہ کوئی بھی اوپینین رکھ سکتا ہے. لیکن ایسا اوپینین رکھنا جائز ہے کیا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اوپینین رکھنا, کوئی بھی اوپینین آپ رکھ لیں, لیکن ناجائز اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کہیں کہ میرے اوپینین کو میں اسلحے کے زور کے اوپر نافذ کروں گا. طریقہ کار ہمیں جو ہے جو طالبان کا ہے, اگر وہ اوپینین سمجھتے ہیں کہ یہ نظام شریعت کے خلاف ہے, آپ اپنا نظام ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ ہمارا نظام ہے. مثال کے طور کے اوپر جو لکھتے ہیں بار بار کہ یہ سود ہے ملک میں, پاکستان میں. جامعہ الازہر کا فتویٰ ہے کہ موجودہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سود نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سود ہے, آپ اپنا نظام پیش کریں کہ یہ ختم کر دیں, ہم ورلڈ بینک IMF سب سے ختم کر دیں تعلقات, اور اس کے بجائے ہم یہ اپنا بینکنگ نظام دے دیں. وہ لوگ دیکھ لیں گے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. صرف opinion of majority through parliament prevails, اور شریعت کی انٹرپریٹیشن کرنے کا حق بھی صرف پارلیمنٹ کو ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کو ریپرزینٹ کرے گی. اور پاکستان میں اسلام جو ہے وہ سپریم لا اسی لیے ہے کہ پارلیمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ سپریم لا ہے. وگرنہ اگر پارلیمنٹ جو 56 کا آئین ہمارا جو تھا وہ سیکولر آئین تھا, پارلیمنٹ چاہے تو they can go back to the secular آئین, لیکن پاکستان کے لوگ نہیں چاہتے کہ سیکولر آئین ہو, ہم چاہتے ہیں اسلامی آئین ہو. ہم نے اسلام کو 73 کا آئین ہے, مکمل اسلامی آئین ہے, وہ ہمارے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہمارے لوگوں کو, ریلیجن کو. مجھے آج تک نہیں سمجھ آ رہا, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا کہ جو طالبان کا شریعہ ہے وہ کس طرح نافذ, مطلب کیا گن پوائنٹ پہ آپ نے زبردستی چیزیں کرانی, 10 سال سے بڑی عمر کی بچی کو اسکول نہیں جانے دیں گے, آپ داڑھی رکھیں, آپ جو وہ کہتے ہیں اسے اس طرح کریں. کیا ہمارا آئین جو کہتا ہے کہ آپ نے ایک اللہ پہ یقین رکھنا ہے, آخری نبی پہ یقین رکھنا ہے, تمام چیزیں, کیا یہ اس پہ کیوں نہیں یقین؟ یہ تو بیسکس ہے نا, یہ تو بڑے واضح طور پر اس میں چیلی ڈیفائنڈ ہے. بیسکس کے اوپر اختلاف, اس کے اوپر اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تیسری بات کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے. اس کے بعد کنسنسس ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے یہ سارے مولوی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. میں وہ پولیو کے اوپر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے بات کی کہ اونرشپ نہیں لی ہے. میرا خیال ہے اندلیب کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے زیادہ تو پاکستان میں اس وقت کوئی کلیئر ہیڈڈ لیڈر ہی نہیں ہے, باقی تو کنفیوزڈ ہیں. لیکن وہ ابھی آپ کے لیڈر ہے, شاید آپ اس لیے کہہ رہے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کے لیڈر ہیں, لیکن ان کے علاوہ آپ جتنی بولڈ باتیں, اسٹیٹمنٹس اور جتنی اور یہی پولیٹیکل لیڈر کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ فوجی وہ AK-47 لے کے وہاں پہ تو نہیں جائیں گے نا. انہوں نے بڑی اوپنلی تنقید کی تھی تمام جماعتوں پہ. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ کو ہم آپ کی طرح لکی نہیں ہے, ہمیں TTP کا تحفظ تو حاصل نہیں ہے نا, ہمارے خلاف تو بم چلتے ہیں.
نہیں آپ لوگوں کو تو نہیں دیتے، نہ کریں، نہیں آپ کے اپنے لوگ ہیں، نہیں آپ کے اپنے لوگ ہیں، نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں اچھا بات یہ ہے، اچھا بات یہ ہے ان کا پرسیپشن ہے، اس سے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مطلب نہیں نا لوگ مذاق کریں گے نا، اوبیسلی آپ کے اپنے دوست ہیں، آپ کہیں بتائیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بلاول بھٹو جو تھے چوری اسلم صاحب کے گھر پہ گئے، جتنے پولیو ورکرز تھے ان کے گھر پہ آصفہ بی بی گئیں، ان کو میٹنگ کی، پیپلز پارٹی نے ہی تو اون کیا پولیو کی جو موومنٹ ہے پاکستان میں، یہ تو شروع ہی بے نظیر بھٹو شہید نے کی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو پہلا پولیو ڈراپ تھا وہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہے ان کو پلایا گیا تھا، شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی۔ سو یہ تو پوری موومنٹ ہی پیپلز پارٹی کی اونڈ ہے، تو وہ اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہی ہیں اپنا، وہ کہہ رہی ہیں اب یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں یہ خود سے ایک پراپر میں مہم یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو وہ ابھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی تو اون کیا۔ وار اینڈ ٹیررزم اس پاکستان میں اگر کوئی شخص اون کرتا ہے، اگر ایک آدمی پوائنٹ آؤٹ آپ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کل کا اکانومسٹ دیکھ لیں، اس کے بعد ٹیلی گراف دیکھ لیں، اس کے بعد گارڈین دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی پہ آپ ان کا انٹرویو دیکھ لیں۔ ایک اگر انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک شخص کلیئر ہے وار اینڈ ٹیررزم کے اوپر، تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کا جو نیریٹو ہے وہ میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے یہ جو اندلیب جب بات کر رہی ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن نیریٹو تباہ کن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مثلا عمران خان صاحب کے آپ دیکھیں، اگر ہوگا تو جی پھر یہ سارے پھیل جائیں گے، تو پھر بڑی لڑائی ہو جائے گی، تو پھر یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ہو جائے گا۔ وہ بھائی ملک لڑتے ہیں، قومیں کھڑی ہوتی ہیں، لڑتی ہیں روزانہ۔ اب جو دھماکے ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں ہمارے، اور آپ اس بات کے اوپر اگر ریاست جو ہے نا، بنیاد جو ہے ریاست کی وہ یہ ہے ٹیریٹری اور پاپولیشن اور ان کا تحفظ۔ اگر ریاست اپنی ٹیریٹری اور پاپولیشن کا تحفظ نہیں کر سکتی تو ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میرا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، سٹیزن کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے ریاست کے ساتھ اگر وہ میری زندگی کا تحفظ نہیں کر سکتی، میری ٹیریٹری کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ یہ کیا عمران خان اور نواز شریف صاحب کی جو کنفیوژن ہے نا، بنیادی جو کنفیوژن ہے وہ ڈر ہے۔ یہ ہے بالکل اندر سے صحیح ہے، ڈرتے ہیں۔ تو وہ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جناب یہ جو بم بلاسٹ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ روز ہوتا ہے، 500 بندہ مر گیا، ANP کے ساتھ مر گیا، ٹارگٹ ہوئی، ان کے کتنے دو لوگ مرے ہیں نا، وہ بھی اور وجہ سے مرے تھے، لیکن یہ تو ان کے جنازوں پہ بھی نہیں گئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ان کو اون نہیں کرتے نا۔ ایشو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اگر آپ اس ڈر سے کارروائی نہیں کرتے کہ اس کی ریٹیلیشن ہوگی اور ہم مریں گے، اس کا مطلب ہے ریاست کا جواز ختم ہو جاتا ہے رہنے کا۔ اگر میری فوج، جو مجھے بڑا یقین ہے کہ فوج از ویری کیپیبل آرمی، مجھے بڑا یقین ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے لیڈرز کا، نواز شریف کا، عمران خان کا اپنی فوج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اپنی ایجنسیز کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو ایگزسٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ٹیریٹری کا، اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتی، وی آر ڈن ود۔ خدا حافظ۔ جی میں تو صرف ایک بات کہوں گی جس کا مجھے کبھی جواب نہیں ملتا، کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، فوج بہت طاقتور ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، 5 سال انہوں نے کیوں نہیں یوز کیا ہے؟ میں نے آپ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے، مجھے بولنے تو دے، مجھے بولنے تو دے، میں ابھی منہ کھولتی ہوں، آپ دونوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سوال کر رہی ہوں، 5 سال کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھا اندلیب صاحبہ کو موقع دیتے ہیں بولنے کا، آپ نے اپنا موقف پریزنٹ کیا۔ جی اندلیب، میں تو اب 1.25 سال ہو گیا، آگے چلیں آپ بتائیں۔ میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ ہمیں بالکل بولنا چاہیے، اور ہر ایک کا حق ہے بولنے کا، اور ہمیں ایک اپنی جو تبدیلی ہے اپنے بھی آپ کہیں 5 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا اس بارے میں؟ میں 5 سال کب کر رہی ہوں کہ جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو مجھے obviously ساری قوم کو یہ خیال آتا ہے کہ جی فوج ان کے نیچے تھی 5 سال، ساری ان کی اپوزیشن ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے فرینڈلی اپوزیشن رکھی جمہوریت کی خاطر، تو اس کے بعد بدترین نتائج کیسے ہو گئے کہ فوج کو اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم فوج کو بڑا اچھا سمجھتے، پہلے یہ فوج کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فوج کے یہ ان کے ساتھ بیانات ہیں کہ جی جس دن کیانی صاحب نے کہا کہ جس دن ہمیں حکومت کہے گی ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہے، حکومت نہیں ہمیں کہہ رہی، یہ سارے بیانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں ملٹری آپریشنز کی، اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو پتہ ہی نہیں، کیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ملٹری آپریشن سٹارٹ ہوتے ہیں obviously ہم سارے ساتھ ہوں گے، ہم نہیں چاہیں گے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جو کہ فیکٹس اینڈ فگر سے کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا ہسٹری اور ایویڈنس ہے۔ ایک تو 10 سال ملٹری آپریشنز جو ہیں، فاٹا میں 1 لاکھ فوجی ہے، 11,000 بمبز مارے گئے ہیں وہاں، لیکن اس کے بعد ملیٹنسی بڑھ گئی،
دوسری بات چلیں یہ بھی چھوڑ دیں, اگر آپ مجھ سے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ایاز وزیر صاحب نے دیے ہیں جو وہاں کے علاقے کے ایکسپرٹ ہیں, میں تو نہیں ایکسپرٹ, میں تو جو وہ لوگ ایکسپرٹس ہیں انہی سے سیکھتی ہوں. دوسرا سب سے بڑی بات, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ کون سی ہے؟ امریکہ. اس کے ساتھ 48 ممالک ملا دیں نیٹو. ان سے زیادہ نہ ویپنری نہ انٹیلیجنس. کیا کریں اور میں بولی نہیں, میں بول لیکن میری بات ختم. آپ کہنا چاہ رہی ہیں امریکہ ہار گیا جنگ؟ میں تو بولی نہیں ہے, آپ نے ختم. جب ہم اپنے آپ اتنی لمبی بور ہو جائے گا نا, جلدی کرنا. مطلب یہ خود نمائی ہے کہ خود 20 منٹ بول کے سمجھتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے. تو جہاں سے مائنڈ نہیں, آپ بتا دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ جنگ ہار گیا. جو بندہ یہ کہے کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے, بندہ سر پکڑ لیتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے جنگ؟ میں ابھی بولی مار کے انہوں نے ملا عمر موٹر سائیکل یاماہا کے اوپر بھاگا. اسامہ بن لادن کو انہوں نے ڈھونڈ کے, چوہے کی طرح ڈھونڈ کے اس کو مار دیا. امریکہ میں ایک پٹاخہ نہیں بجا. اس کے بعد ہمارے ملک میں حشر نشر ہو گیا. میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر غیرت بھی سیکھنی ہے نا, عمران خان صاحب جو روز غیرت کرتے ہیں, غیرت بھی سیکھنی ہے تو امریکہ سے سیکھیں. بات یہ ہے کہ 3000 بندہ مرا نیو یارک میں. نیو یارک میں 3000 بندہ مرا. انہوں نے 3 ملکوں کی اینٹ سے بجا لی. یہ ہوتی ہے پھر غیرت. اگر غیرت بھی سیکھنی ہے تو اینٹی امریکن بنتے ہیں تو تھوڑی غیرت بھی ان سے سیکھ لیں. جی انجلی صاحب, اگر کچھ اور فرمانا ہے آپ فرما دیں, پھر میں بولوں. میں نے یہی بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کنفیوز آنکھوں سے آنسو. حکیم اللہ محسود مر گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, آنکھوں سے آنسو. ڈرون میں بیت اللہ محسود مر گیا, بڑا ظلم. او بھئی ہمارے 50,000 لوگ 70,000 بندہ مرا ہے, اس پہ بھی تھوڑے آنسو بہا لو, اس پہ بھی آنکھیں لال کر لو. چھوٹے چھوٹے گرجا گھروں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. خدا کے لیے ان کے لیے تھوڑا سا دکھ کر لیں پلیز. ہمارے اپنے لوگ 5 سال انہوں نے 50,000 بندہ مارا, اس کا دکھ نہیں ہوا. 5 سال 50,000 بندہ مارا. صحیح کہ میں دکھ ہوا ہے. 5 سال بندے مارے, انہوں نے دکھ نہیں ہوا. اچھا میری بات ہے نا, میں اگین فیکٹس پہ بات کرتی ہوں. فؤاد obviously اس کو پتا ہے کہ فیکٹس کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تو بولے گا بیچ میں, لیکن اس کو بولنے دے. لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں, جب حکیم اللہ میں نہیں بول رہا ہوں, بولی جا رہا ہے. حکیم اللہ محسود مرتا ہے یار, اس پہ جو آپ کی حالت ہوتی ہے. فؤاد ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں نا 10 سال جو وہاں امریکہ نے لڑائی کی, یو ایس کانگریشنل رپورٹ, ٹھیک ہے نا, اس کا لنک نکال لیں, ابھی فؤاد نکال لیں, ابھی دکھا دیں. ہار گئے نا انہوں نے کہا کہ 2-4 ہارے ہمیں بھی مل جائے نا. ویسے یہ بول رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں بدتمیزی نہیں کروں گی, میں تمیز سے میں ریکویسٹ کروں گی. بڑے فرینڈلی اپوزیشن کے طریقے سے ہم رول ماڈلز ہیں. اگر ہم آپس میں بولتے رہے تو کبھی بھی قوم کو صحیح بات نہیں پتہ چلے گی. یو ایس کانگریشنل رپورٹ 1 جون 2013, پورا انالیسس آف 10 years ان افغانستان. اس کی اپنی کانگریس نے کہا کہ ہار کے پٹ کے ہم نکلے ہیں اور ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. ہماری اکانومی ختم ہو گئی, ملیٹنسی بڑھ گئی, پیسے ختم ہو گئے. یہ ہی از مور لوئل دین دا کنگ. وہ کہہ رہے ہیں یو ایس کانگریشنل رپورٹ غلط ہے, میں صحیح ہوں. یہی کہیں گے نا, انہوں نے مار مار کے حشر کر دیا. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں وقت کی کمی ہے, ورنہ ہم مزید اس پہ یو ایس کانگریس سے زیادہ یہ جانتے ہیں. سر آج بنیادی سوال یہی تھا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کا بہرحال بلیف ہے کہ کامیاب ہوگا, لیکن مجھے بطور ایک پاکستانی جس کو یقین ہے اس ملک کی آئین پہ, اور وہی آئین جو میں ہمیشہ سے جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, نافذ ہوئی, بلکہ جب اس کی یہ پوری صورتحال, اب ہم یہ جو پریزنٹ صورتحال دیکھتے ہیں, کنفیوژن کہاں سے شروع ہوا, اور جو میرے ذہن میں بھی خاص ایک کنفیوژن شروع ہوا, وہ یہ کہ جب طالبان یا پھر کہہ لیجئے اب تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آئین کو ہم نہیں مانتے. مولانا عبدالعزیز نے مذاکراتی عمل شروع ہونے سے بالکل پہلے کہہ دیا کہ آئین, پاکستانی آئین جو ہے اس کے دائرے میں رہ کے یہ بات ہی نہیں ہو سکتی, ہم اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو یہ پاکستانی آئین ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو ضرور اس پہ ریسرچ کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, سمجھے ہے کیا. یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے آپ کے اسٹیٹ کو, آپ کے ملک کو, اس کی فزیکل ایگزسٹنس کو, اس کے بارڈرز کو, اس کے لوگوں کو, اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو, اور تمام یہ جو اب یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو بھی.
تو اگر اسی کو آپ نہیں مان رہے، اس کا مطلب ہے پاکستان کی ایگزسٹنس آن دا ورلڈ میپ آپ اس کو نہیں مان رہے. جب اگر پاکستان میں رہنے والے اس کو نہیں مان رہے تو پھر جو لوگ باہر ہیں یا پھر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ کیسے مانیں گے؟ تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی آئین کو خود مانیں، تسلیم کریں، پتہ اس چیز کو مان لیں، نافذ ہوئی بھی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر شاید بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ پہلے ٹھیک کرنی ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ باقی تمام چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی آج کے پروگرام سے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.